ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ حلقے والوں سے کہتا ہوں، بالخصوص ہیڈ کوارٹر والوں سے کہتا ہوں، یوگو والوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ اس طرح الیکشن ہونے مت دیں. آپ لوگ سب کو کنسس کر کے بلائیں، آپ کنسس پیدا کر کے جس میں قابلیت ہے، جو چل سکتے ہیں، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ان میں سے ایک کو لا کے بنا مقابلہ لانے کی کوشش کریں. آپ سے پہلے یہاں ہیڈ کوارٹر میں اتحاد ہو چکا تھا، تو اگر اتحاد کا اس اتفاق کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے حق میں جو پہلے ہو چکا تھا ادھر بیٹھ جاتے؟ بالکل تھا، بالکل تھا. آپ کی سوال بجا ہے. اگر ہیڈ کوارٹر والا اس وقت ہمیں اعتماد میں لیتا، اگر ہمارے اس وقت مشاورت ہوتا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے. آزمائش سخت ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے. میرے ضلع گانجھے کے نڈر بے باک صافی حضرات اور میرے چھور بٹ سے آئے ہوئے کھنڈو سے لے کر ڈو تک کے عمائدین سرکردگان، السلام علیکم. میں جو باتیں میں نے کرنا تھا وہ میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے مسائل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، ضلع گانچھے کے اور بالخصوص حلقہ نمبر 2 کے. میں آپ لوگوں کے سامنے لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقتوں سے وقت نکال کر ہماری شارٹ کال پر یہاں تشریف لائے. میں یوگو 2 کھنڈو کے عوام کا بھی مشکور ہوں. یوگو والوں نے بھی فون کر کے حوصلہ افزائی کیا، برا کے جوانوں نے بھی فون کر کے حوصلہ افزائی کیا، خپلو سے بھی میرے چاہنے والوں نے فون کر کے حوصلہ افزائی کیا. میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، صحابی حضرات کو بخوبی پتہ ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے کم وقت میں بہت کچھ دیا تھا، مگر میں نے الیکشن میں آنے کا فیصلہ یا کچھ پانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں آیا. مجھے مایوسی ہو کر، مایوس حلقے کے حالات دیکھ کے، ہمارے حلقے کے حالات دیکھ کر، حلقے میں جو چیزوں کی کمی دیکھ کر، حلقے میں جو ناانصافی دیکھ کر میں الیکشن میں آنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، جس کا صلہ مجھے علاقہ چھور بٹ کے معززین، جوانوں، بزرگوں، عمائدین نے میرے حق میں فیصلہ دے کر مجھے اور بھی ان کے احسان کے تلے دبا دیا. اور میں خصوصاً انجینئر ذاکر صاحب کے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہار کو جمہوریت کی ہار سمجھ کر میرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سب نے بتایا، مجھے پتہ ہے خپلو میں پچھلے 20 سال سے ہیڈ کوارٹر خپلو میرا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے. ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگا، میں خود ادھر سے چھور بٹ سے آتا ہوں تو ادھر ایک بجلی نہیں ہے، تو میرا ایک فوٹو اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑتا ہے. اسی طرح پورا ادھر سے آنے والوں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اب پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم حل کریں گے. باقی میرا اتحاد خپلو کے امیدوار سے بھی میرا درخواست ہے، اتحاد برا کے امیدوار سے بھی میرا درخواست ہے کہ آئیں آپ لوگ بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں. بے شک یہ بھائی چارگی میں ہے، ہمارا نعرہ ہے امن، اتحاد اور بھائی چارگی. میں کسی بھائی کے خلاف نہیں ہوں. دیکھو الیکشن یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے، ووٹ کاسٹ کرنا بھی ہر کسی کا جمہوری حق ہے، اخلاقی حق ہے. اس چیز پہ طرف نہیں جاتا ہوں. باقی میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ حلقے والوں سے کہتا ہوں، بالخصوص ہیڈ کوارٹر والوں سے کہتا ہوں، یوگو والوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ اس طرح الیکشن ہونے مت دیں. آپ لوگ سب کو کنسس کر کے بلائیں. آپ لوگوں کو جو قابل نظر آئیں گے، جو جن میں صلاحیت نظر آئے، آپ اس کو لائیں آگے. ہمارا کیوں خرچہ کرواتے ہو آپ لوگ؟ وہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ کنسس پیدا کر کے جس میں قابلیت ہے، جو چل سکتے ہیں، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ان میں سے ایک کو لا کے بنا مقابلہ لانے کی کوشش کریں. تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شب طول فراق سے نہ گھبرا اے جگر، شب طول فراق سے نہ گھبرا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کا سحر نہ ہو. والسلام. تو سر گزارش یہ ہے، فی الحال ہم آپ کے سوالات کے لیے انشاءاللہ مزید ہم آپ سے نشست رکھیں گے. آپ سب کو بہت شکریہ، آپ لوگوں نے یہاں تشریف. انشاءاللہ ابھی تو نشستیں شروع ہو گئی. جی ابھی اصل سے شروع ہو گیا. یہ بتائیے کہ آپ نے اتحاد کی بات کی، تو آپ سے پہلے یہاں ہیڈ کوارٹر میں اتحاد ہو چکا تھا، تو اگر اتحاد کا اس اتفاق کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے حق میں جو پہلے ہو چکا تھا ادھر بیٹھ جاتے؟ بالکل تھا، بالکل تھا. آپ کی سوال بجا ہے. اگر ہیڈ کوارٹر والا اس وقت ہمیں اعتماد میں لیتا، اگر ہمارے اس وقت مشاورت ہوتا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا. بے شک بے شک بے شک.
कंसेंसस इत्तेहाद छोड़ पर इत्तेहाद कबलू के साथ आप लोग अब इस इशू पे बात करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, अगर दावत हुई तो आप लोग इस मामले पे बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम बड़ा युगू के साथ भी क्या करेंगे बराई युगू बिल्कुल के सबके साथ। युगू और आपके हकूक के दिफा की बात वही इत्तेहाद कबलू भी कर रहे हैं, वही सेम टू सेम आज रिपीटेशन ऑफ द टॉक हुई है। तो आप दोनों का मुवक्कफ, आप दोनों का मंशूर इत्तेहाद कबलू और इत्तेहाद छोरबट का सेम है, तो क्या आप सारे एक प्लेटफॉर्म पे आकर क्या ऐसा कोई फिजा इस हल्के के अंदर बना सकते हैं कि इस दफ़ा कोई उम्मीदवार जो है वो अनअपोज आए? हमारा दिली ख्वाहिश है, मैंने भी अपने स्पीच में कहा, आप लोग कंसिस पैदा करें, आप लोग 10 बंदे यूनिट को अंदर बड़ा से लाएं, 10 बंदे हेडक्वार्टर से 10 बंदे छोड़बड़ से लाएं, कंसिस पैदा करें। देखिए आप लोगों को जिसके ऊपर वो होते हैं, जो काबिलियत आपको नजर आते हैं, जिसमें एबिलिटी आप उसको आगे लाएं। हमें किसी पार्टी के टिकट लेंगे आप? मैं हैं, आप इलेक्शन आज़ाद लड़ेंगे या पार्टी टिकट? मैं आज़ाद लड़ूंगा। हाँ, इत्तेहाद छोरबट के जो कमेटी के चेयरमैन साहब है, जिससे मेरा क्वेश्चन है कि इस इत्तेहाद में ओवरऑल कितने कैंडिडेट्स ने जो ना पार्टिसिपेट किया था, और ओवरऑल कितने कैंडिडेट्स जो छोरबट में ऐसे हैं जो इस इत्तेहाद का जो ना हिस्सा नहीं बना, ऐसा कोई कैंडिडेट है? तो आप इसके हवाले से थोड़ा सा फिंगर टिप्स बता दीजिएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और कितने अभी तक खड़े हैं, कितने विड्रॉ हुए हैं? इसमें हमारे पोलिंग की जो प्रोसेस में हमारे जो 6 कैंडिडेट उसमें शामिल हुए हैं, उसमें से हमारे जो अभी जो बताया, हमारा पहला जो हमारे फिदा हुसैन साहब को मिले, दूसरा सेकंड पोजीशन इनको मिले हैं। बाकी जो है 3 हमारे मैडम साहिबा और अब्दुर्रहीम पीटीआई का जो उम्मीदवार है शिनी अख्तर, ये 3 जो है हमारी इस इत्तेहाद में शामिल नहीं है जी। इत्तेहाद में शामिल नहीं है? नहीं वो शामिल नहीं। अमना अंसारी साहिब आप लोग के इत्तेहाद में शामिल थी? नहीं अभी शामिल नहीं है इसमें। पहले शामिल थी क्या? पहले शामिल, उससे पहले भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी। इनके साथ हमने डायलॉग की कोशिश की है, मगर इंशाल्लाह इनके लिए दरवाज़ा खुला है, हम कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ हम करेंगे। बहुत शुक्रिया।